تکذیب مٹانے والے ہم، تفریق مٹانے والے ہم، توحید و رسالت کے نغمے دنیا کو سنانے والے ہم، توحید و رسالت کے نغمے دنیا کو سنانے والے ہم، تکذیب مٹانے والے ہم، تفریق مٹانے والے ہم۔ ڈاکٹر طاہر محمود صاحب، ڈین فیکلٹی آف لا دہلی یونیورسٹی سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے زرین خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ڈاکٹر طاہر محمود صاحب۔ ڈاکٹر طاہر محمود صاحب، ماہر قانون۔ محترم امیر جماعت، علماء اکرام، بزرگوں اور دوستوں، ابھی جس زبان میں آپ نے تقریر سنی ہے اس کی برابری کی طاقت ان زبانوں میں سے کسی میں نہیں ہے جو میں جانتا ہوں۔ میں اردو، انگریزی، ہندی اور ٹوٹی پھوٹی عربی فارسی بول سکتا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ مجھے اس وقت کس زبان میں تقریر کرنا چاہیے۔ غالباً سب سے بہتر میں اپنے خیالات کی ادائیگی انگریزی میں کر سکتا ہوں، لیکن بہت سے بزرگوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اردو میں بولوں، تو میں ٹوٹی پھوٹی اردو میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کچھ رکھ رہا ہوں۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ آپ کس موضوع پر میرے خیالات اب سننا چاہتے ہیں۔ اب سے چند گھنٹے پہلے ہندوستان کے دستور کے تحت مسلمانوں کی کیا دستوری اور قانونی حیثیت ہے، دستور کے تحت مسلمانوں کو کیا حقوق حاصل ہیں اور ان کے کیا فرائض ہیں، اس تعلق سے میں کچھ تفصیلی بات کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ کس خاص موضوع پر اب مجھے اس وقت بولنا چاہیے مجھے معلوم نہیں۔ بہرحال چند خیالات جو ابھی ذہن میں آئے ہیں وہ عرض کرتا ہوں۔ اسلام کی دستوری حیثیت تو میں آپ کو اپنی پہلی والی تقریر میں بتا چکا ہوں، اور وہاں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دستور کے نکات کے مطابق مذہب اسلام کی اس ملک میں وہی حیثیت ہے جو ہندو مذہب کی ہے یا کسی اور مذہب کی ہو سکتی ہے، اور ملت اسلامیہ ہندیہ کی اس ملک میں وہی حیثیت ہے جو ہندو مذہب کے ماننے والوں کی ہے یا کسی اور مذہب کے ماننے والوں کی ہے۔ اور دستور کے تحت جو بھی حقوق اس ملک کے شہریوں کو دیے گئے ہیں وہ ان میں سے ہر ایک حقوق ہر مسلمان شہری کا بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ کسی اور دوسرے شہری کا ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں میں اپنی تقریر میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اب کہا جاتا ہے کہ اسلام من جملہ چند اور مذاہب کے، جس میں عیسائی مذہب اور پارسی مذہب اور یہودی مذہب وغیرہ شامل ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ مذاہب جو ہیں یہ ادیان ہندیہ سے اس لیے مختلف ہیں کہ یہ ہندوستان کے باہر سے آئے ہیں، جبکہ ہندو مذہب اور بدھ دھرم اور جین دھرم اور سکھ مذہب ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ اس سلسلے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اسلام کی تعلیمات، اسلام کی تاریخ دیکھی جائے اور اس تاریخ کا ایک بڑا حصہ عیسائی اور یہودی مذاہب کا بھی جز ہے دیکھا جائے، تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ اسلام ہندوستان کے باہر کا مذہب ہے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں اور ہمارے علماء کرام اس کی تصدیق فرمائیں گے کہ قرآن پاک میں بار بار اس بات کا اعلان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا مذہب لے کے نہیں آئے تھے، بلکہ وہی انہی مذاہب کا سلسلہ آپ نے مکمل فرمایا تھا جو آپ سے پہلے آئے تھے، اور وہ سلسلہ شروع ہوا تھا سیدنا و جدنا حضرت آدم علیہ السلام سے اور ختم ہوا جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بیچ میں تمام پیغمبر، تمام رسول جو ہیں وہ وہی پیغام لے کر آئے جسے ہم نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اسلام کے نام سے جانا۔ تو اگر یہ بات صحیح ہے تو اسلام کی ابتدا تو سیدنا آدم سے ہوئی، اور
احادیث صحیحہ میں یہ لکھا ہے، اور اس کی صحت کی تصدیق ہمارے علماء کرام جو یہاں موجود ہیں وہ فرما سکتے ہیں۔ احادیث صحیحہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم ہندوستان میں اتارے گئے، آدم ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ تو اگر ہمارے پیغمبر اول، ہمارے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، تو اسلام ہندوستان کے باہر کا مذہب کیسے ہو گیا؟ اسلام تو ہندوستان کا ہی مذہب ہے، بلکہ ہندوستان کا اولین مذہب اسلام ہے۔ تو اسلام کو باہر کا مذہب ماننا خلاف ہے اسلام کی اپنی تعلیمات کے، اور اس کو ایک تاریخی حیثیت، اس کی ہسٹوریسٹی بھی ماننا پڑے گی، کیونکہ سیدنا آدم کی جو کہانی، اگر اسے کہانی کہا جائے، یا سیدنا آدم کے متعلق جو حقائق ہمیں معلوم ہیں، وہ صرف اسلام ہی ہمیں نہیں بتاتا، بلکہ عیسائی مذہب اور یہودی مذہب میں بھی وہ چیزیں شامل ہیں۔ گویا دنیا کی 85% آبادی جن مذاہب کو مانتی ہے، ان مذاہب میں سیدنا آدم علیہ السلام سے متعلق واقعات لکھے ہوئے ہیں، اور سیدنا آدم علیہ السلام کے متعلق ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہندوستان میں اتارے گئے، ہندوستان میں نازل ہوئے۔ تو ہر لحاظ سے، تاریخی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے اسلام ہندوستان کا اولین مذہب قرار پاتا ہے، لہذا اس کو پنپنے کا، پھلنے پھولنے کا حق سب سے زیادہ اس ملک میں ہے جس میں ہم آپ رہتے ہیں۔ اب قانون سے متعلق ایک دو باتیں عرض کر دوں۔ کوئی ہمیں کسی طرح کا اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، یا کسی شرمندگی کے احساس کی ہرگز ضرورت نہیں ہے اپنے قانون کے سلسلے میں۔ اگر آپ دنیا کے قوانین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہ بات بالکل مسلم ہے کہ قانون کے معاملے میں شریعت اسلامیہ، مذہب اسلام گیونگ اینڈ پر رہا ہے اور دنیا ریسیونگ اینڈ پر رہی ہے۔ شریعت اسلام نے دنیا کو، قانون اسلام نے، قانون محمدی نے دنیا کو بہت سے قوانین دیے ہیں۔ آج بہت سے وہ قوانین جو دنیا کے، مہذب دنیا کے مختلف حصوں میں نافذ ہیں، وہ دنیا کو اسلام کی دین ہیں۔ یہ بات کوئی مانے یا نہ مانے، مغرب میں یہ بات مانی جائے یا نہ مانی جائے، یہ بدنیتی ہے، یہ زیادتی ہے کہ یہ بات مانی نہیں جاتی، لیکن یہ تاریخی حیثیت سے یہ بات ثابت ہے کہ بہت سے ایسے مسائل، قانونی مسائل جن پر آج ساری مہذب دنیا عامل ہے، وہ ہمیں شریعت محمدی کی دین ہے۔ میں آپ کو ایک آدھ مثال دے کر یہ بات سمجھاتا ہوں۔ مثلا ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قاضی کے لیے بہتر ہے کہ وہ معافی دینے میں غلطی کر جائے بنسبت اس کے کہ سزا دینے میں غلطی کرے۔ قاضی کے لیے سزا دینے میں غلطی کر جانا، چوک جانا، اس بات سے بہتر ہے کہ وہ اس کو معافی دینے میں چوک جائے۔ یہ بات، یہ حدیث احادیث صحیحہ کی کتاب میں موجود ہے، اور آج دنیا جس مسئلے کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کے نام سے جانتی ہے، وہ اس مسئلے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اخذ کیا گیا ہے اس حدیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے۔ یا ایک اور حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دو۔ اگر آپ اس حدیث کو اٹھا کر دیکھیں تو دنیا کے جو موجودہ ماڈرن لیبر لاز ہیں، یہ بیسڈ ہیں سارے کے سارے اس نیوکلیس پر جو اس حدیث سے ہمیں ملتے ہیں۔ اسی طرح آپ ابھی اس وقت ہندوستان کے جو قوانین، ہندوستان کی دوسری اقوام جو ہمارے برادران وطن کے جو پرسنل لاز ہیں، جو ہندو قوانین سن 1947 کے بعد ہندوستان میں بنے ہیں، ان میں بہت بڑی حد تک ان میں جو چیزیں شامل کی گئی ہیں وہ شریعت اسلامیہ سے لی گئی ہیں۔ عورتوں کے وراثت کا حق، شادی کے ایک قابل تنسیق معاہدہ ہونے کا تصور، اور اسی طرح کی بہت سی ایسی چیزیں جو اس وقت ہندو قانون میں شامل ہیں یا اس ملک کے سول قانون میں شامل ہیں، وہ شریعت اسلامیہ سے ہی لی گئی ہیں۔ لہٰذا ہمیں مسلمانوں کو کوئی ضرورت کسی شرمندگی کے احساس کی اپنے قانون کے سلسلے میں نہیں ہے، بلکہ ہمیں فخر سے یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے قانون نے، ہماری شریعت نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی اس شریعت سے دستبردار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دراصل یہ ہم لوگوں کی اپنی کاہلی ہے، ہماری اپنی نیگلیجنس ہے، جس کی وجہ سے یہ مسائل جو پرسنل لا کو لے کر پیدا ہوئے ہیں اس ملک میں، وہ پیدا ہو گئے ہیں۔ ہم نے خود اپنی شریعت کو پرسنل لا تک محدود کر دیا ہے، جبکہ پرسنل لا یعنی احوال شخصیہ
ایک جز ہے ایک بہت بڑے سمندر کا جسے قانون شریعت کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ہم نے صرف اس کے ایک جز کو اپنا کر رکھا ہے، باقی اس کے اجزاء کو ہم خود چھوڑ چکے ہیں۔ اور شاعر کی زبان میں ہماری شریعت ہم سے آج بھی یہ پکار کے کہہ رہی ہے کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ تو ہم لوگوں نے خود محدود کر دیا ہے اس کا دائرہ اپنی شریعت کو، اور ہمارے برادران وطن جو ہیں وہ اپنی سادہ لوحی سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک پرسنل لا ہے، جیسے سکھوں کا پرسنل لا، جیسے بدھوں کا پرسنل لا، جیسے ہندوؤں کا پرسنل لا، یہ بھی ایک محض ایک پرسنل لا ہے اور اس میں کچھ نہیں ہے۔ ہمیں انہیں بتانا چاہیے کہ ہماری شریعت پرسنل لا سے کہیں اعلیٰ درجے کی کوئی چیز ہے، ایک سسٹم ہے، ایک پورا نظام قانون ہے جو دنیا کو دیا گیا ہے، اور پرسنل لا صرف اس کا ایک جز ہی ہے، اور وہ پرسنل لا بھی اس کو بھی ہم نے کرپٹ کر لیا ہے، اس پر بھی ہم صحیح طرح سے عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہ بھی اس بات کا باعث ہے کہ جس سے لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قانون پر صحیح طریقے سے عمل کریں، شریعت کے قوانین پر صحیح طریقے سے عمل کر کے اپنے کانڈکٹ سے دنیا کو بتائیں، اپنے برادران وطن کو بتائیں کہ یہ ہمارے صحیح قوانین ہیں جو دوسرے قوانین سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں، جو دوسرے قوانین سے برتر ہیں، لہذا ہمیں ان کے چھوڑنے کی، ان سے دستبردار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور کیسے کوئی بھی مسلمان کیسے تیار ہو سکتا ہے اپنے قانون سے، اس قانون سے جو ہمیں ہمارے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے، اس سے دستبردار ہونے کے لیے کوئی بھی مسلمان کیسے تیار ہو سکتا ہے، جبکہ ہمارے خدا نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وآلہ واصحابہ اجمعین۔